بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر چل رہا تھا غزوہ احد کی تیاریوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ اس موقع پر واعظ و نصیحت کی اور جہاد کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر اور ثابت قدمی سے ہی غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر صحابہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے اور حوالی کے باشندے بھی آ چکے تھے۔ نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ ان کے ہمراہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی گئے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عمامہ شریف باندھا۔ آپ نے نیچے اوپر 2 زرہیں پہنی اور تلوار حمائل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لے آئے۔ اس موقع پر صحابہ اکرام نادم تھے اور آپ سے فرمایا کہ اگر وہ آپ چاہتے ہیں تو مدینہ منورہ میں ہی مقابلہ کر لیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے اور باہر چلنا ہے۔ اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ مہاجرین کے دستے کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ قبیلہ اوس یعنی انصار کے قبیلے کا پرچم حضرت اسید بن حسین رضی اللہ عنہ کو دیا، اور انصار کے ایک اور قبیلے خزرت کا پرچم حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ پورا لشکر 1000 میدان جنگی پر مشتمل تھا۔ ان میں 100 زرہ پوش اور 50 شہ سوار تھے۔ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں رہ جانے والوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان کر دیا اور لشکر شمال کی جانب بڑھنے لگا۔ وما علینا الا البلاغ۔